ناول مجھے تلاش کرو، رائٹر کائنات شاہ، قسط نمبر 6۔ ہائے اللہ، وہ مجھے بچی سمجھتے ہیں، بالکل چھوٹی والی۔ اسے غصہ آیا تھا رحیل کے بیٹا کہنے پر، کچھ دیر تک ٹہلتی رہی وہ۔ اب کوئی بات نہیں مانوں گی اس الینا بدتمیز کی، وہ خود سے عہد کرتی بولی تھی۔ اسے افسوس تھا میسج اور کال کا۔ اذان کی آواز پر وہ نماز کے لیے باہر نکلی۔ دھیرے دھیرے ناز کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی رحیل جذبات رکھنے لگا تھا۔ اسے ناز اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سال کے بعد اس کی ناز سے ملاقات تو ہوئی تھی مگر بات نہیں۔ وہ شاید خود ہی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان دنوں رحیل کا کافی چکر بھی لگا تھا ارشان کی وجہ سے۔ رحیل کے ناز تقریباً 7-8 سال چھوٹی تھی۔ وہ خود حیران تھا اسے ناز سے محبت نہیں ہو سکتی۔ وجہ وہ اس کی دوست ہیں اور اس سے چھوٹی بھی، مگر جب محبت ہو جائے تو وجوہات بھی نہیں دیکھا کرتی۔ رحیل نے تنگ آ کر طے کیا کہ وہ کل ناز کے سکول جائے گا۔ وہ رحیل کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ گیٹ پر کھڑی ہو کر وین کا ویٹ کر رہی تھی جو کہ ابھی آنی نہیں تھی۔ سیکنڈ ٹرپ تھی اس کی۔ رحیل کے اشارے پر وہ ادھر ادھر دیکھتی اس کے قریب گئی۔ صد شکر الینا چلی گئی تھی۔ فرسٹ ٹرپ پر وہ رحیل کے پاس آ کر گھبرا رہی تھی۔ پاس ریسٹورنٹ ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، چلو۔ رحیل آہستہ سے بولا۔ ناز اور گھبرائی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے؟ بولے میں کہیں نہیں جا رہی، ناز نے اس سے بھی کم آواز میں کہا۔ تمہاری وین آنے سے پہلے آ جائیں گے، چلو جلدی۔ وہ خود بھی گھبرا رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ ناز نقاب میں تو تھی مگر اس نے چہرہ کھلا ہوا تھا۔ بات سنیں، مجھے وین آنے کا ڈر نہیں ہے، میں خود نہیں جانا چاہ رہی۔ اس طرح سے آپ مجھ پر روب نہیں ڈال سکتے۔ رہی بات ضروری بات کی تو میں آپ کو کال کر دوں گی، ابھی جائیں پلیز۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی اور واپس لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ رحیل تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا پھر چلا گیا۔ کیا بات ہوگی، ناز نے دل میں سوچا۔ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اچھا نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں میں ایسی ویسی لڑکی ہوں، محبت کرتی ہوں تو کہیں بھی چلی جاؤں گی، یہ بھی دل میں ہی سوچا تھا۔ استغفر اللہ، مت ماری گئی تھی جو میں گیا۔ چھٹانک بڑھ کی لڑکی مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی اور میں بے وقوف جو اسے سیدھی اور معصوم سمجھتا رہا۔ کرے کال نہیں اٹھاؤں گا، میری بلا سے 10 سال کرے۔ رحیل بائک چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ ناز کا گھورنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر بہت سوچ سمجھنے کے بعد ناز نے رحیل کو کال ملائی۔ کم از کم اس نے 8 کال کی تھی مگر ایک کا بھی جواب نہ آیا۔ وہ ذرا پریشان بھی ہوئی تھی مگر دوسرے پر ناراض ہوتے ہوئے تو 1000 دفعہ ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں، میں نے ٹھیکہ لیا ہے کیا ان کے ناراض ہونے کا؟ بڑے آئے ہمت تو دیکھو مصروف کی، سکول آ گئے، میرے شرم نہیں آئی؟ وہ ٹہلتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی، تبھی فون رنگ ہوا۔ شکر اس نے رکھا نہیں تھا فون، واپس کھولا کے پاس جلدی سے کال اٹھائی۔ بندہ کال کر سکتا ہے 9ویں دفعہ بھی، رحیل نے طنز کیا، اور آپ بھی 8 دفعہ میں ایک کال اٹھا سکتے ہیں۔ ناز بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ تمہیں سوری نہیں کہنا، رحیل نے دھیرے سے کہا۔ کس لیے؟ اسے حیرت ہوئی۔ آج کے رویے کے لیے؟ اس نے یاد دلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں حق پر تھی۔ خیر آپ بات بولے، ناز نے اصل بات کرنی چاہی۔ دیکھو ناز، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، رحیل نے بغیر تمہید باندھے کہا۔ ناز کو حیرت ہوئی مگر ظاہر نہیں کیا تو ٹوک بولی۔ تو یہ کہ ہم ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں؟ نہ جانے وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ آپ شادی کریں گے؟ ناز فوراً بولی۔ ابھی وقت ہے، رحیل نے اس کی عمر پر چوٹ کی ہو جیسے اس نے جواب دینے کی بجائے کال کاٹ دی۔ رحیل کو پھر غصہ آیا، ناز پر اب کرتا بھی کیا بیچارہ؟ ناز نے رحیل کا نمبر بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ الینا سے اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ پرسکون تھی یا نہیں یہ اسے نہیں پتا تھا، اور رحیل کی ناراضگی اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر وہ بے چین تھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پیارے اللہ، آپ سب جانتے ہیں آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، میں ان سے محبت کرتی ہوں مگر میں ان سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے نامحرموں سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن اس دل کا کیا کروں جو بے جا ضد پر اتر آتا ہے، کیسے پاؤں اس پر قابو؟ الینا اور رحیل بھائی دونوں مجھے نیک پروین کہتے ہیں، وہ میرا مذاق بناتے ہیں۔ محبت نہ جانے کیسے ہو گئی، اور یہ میری واحد غلطی ہے، آئندہ نہیں ہوگی ایسی کوئی غلطی۔ بس اس دفعہ آپ سنبھال لیں سب، میں نہیں چاہتی کہ
میرے قدم لڑکھڑائے اور میں بڑا رسوا ہوں۔ ناز آنسوؤں سے رو رہی تھی، وہ سب بھی اللہ کے ہم کلام ہوتی، یوں ہی رویا کرتی زاروں کی تار سے۔ اب رحیل اس کے اسکول کے چکر لگاتا، اس کی وجہ سے وہ اسکول کی چھٹیاں کرنے لگی تھی۔ شکر تھا کہ الینا نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، ورنہ اور مصیبت ہوتی۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ رحیل نے ایک دو دفعہ دوسرے نمبر سے میسج بھی کیا تھا، مگر ناز نے بلاک کر دیا تھا۔ ایک دن بلا کر اس نے تنگ آ کر الینا کو بتا ہی دیا سب، تو وہ حیران ہوئی اور خوب ہنسی۔ دیکھو ناز، گھر آئی رحمت کو ٹھکرا کر زحمت نہیں دیتے، الینا شرارتی انداز میں بولی۔ مجھے اب ان کی محبت ہی نہیں، اس طرح کی حرکت کر کے وہ میری نظر میں اپنا مقام گرا رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے بولی۔ تم بات کرو ان سے، میری مانو۔ تو الینا کہہ کے جا چکی تھی۔ وین آ گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے سے واپس اسکول میں گئی اور چہرے کو حجاب کے کور آئی ڈبل پردہ گرا لیا تھا۔ اس نے باہر آ کر کھڑی ہوئی دوسری جگہ۔ کچھ دیر بعد رحیل خود چلا گیا تھا۔ اسے اپنا یہ طریقہ اچھا لگا تھا۔ اب وہ اسکول کے نکلتے وقت حساب باندھ لیتی تھی، لیکن وہ دوسرے دن ضرور آتا اور اسی طرح 2.5 ماہ گزر گئے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بس کر دے آپ۔ ناز غصے میں اس کے پاس آئی۔ زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج فیئر ویل تھا اسکول میں اور رحیل اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اندر آ چکا تھا۔ ناز کی اب بس ہو گئی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ خود کو کیا سمجھتی ہو؟ یہ سب تم نے شروع کیا تھا۔ رحیل بھی پھٹ پڑا۔ تو ختم کر دیا نا، کیوں تنگ کر رہی ہیں آپ؟ ناز نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناز، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے اب۔ میں نے خود کو بہت وقت دیا، بہت سمجھایا، مگر نہیں ہو پا رہا پیچھے۔ رحیل گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ناز گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ رحیل بھائی، وہ اتنا ہی بول سکی۔ ایک مرد اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس سے منت کر رہا تھا۔ پلیز ناز، میں تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ رحیل اب بھی اٹھا نہیں تھا۔ آپ پہلے اٹھے، لوگ دیکھ لیں گے۔ فوراً اٹھے، ناز جلدی سے بولی۔ وہ لمبی سانس لیے اٹھا تھا۔ تم جواب دو ناز، وہ ضد ہوا۔ میں نہیں کر سکتی بات، ناز ہار مانتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ وہ سوال کر گیا۔ وہ اسے کیا بتاتی کیوں؟ ابھی جائیں آپ، میری دوستیں آ جائیں گی، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ گھبرائی تھی۔ کب؟ پہلے بتاؤ، وہ ضدی بچے کی طرح بولا۔ کل، جلدی سے بولی۔ پکا؟ وہ خوش ہوا۔ جی پکا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ پاس میں جو ریسٹورنٹ ہے وہی، ٹھیک صبح 10 بجے، رحیل کہتا اس سے پہلے باہر نکلا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اسے پسینہ آنے لگا۔ الینا کو آتا دیکھ کر وہ نارمل ہوئی۔ صبح 10 بجے ریسٹورنٹ۔ وہ جب آئی تو سامنے ہی اس سے وہ دکھ گیا تھا۔ ہاتھ ہلا کر بلانا چاہا، اسے اچھا نہیں لگا، مگر خاموشی سے اس کے قریب آئی۔ رحیل نے اٹھ کر کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ لوگ ہی، چائے کافی؟ رحیل کا بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں رحیل بھائی، صرف 10 منٹ ہیں، اس لیے جلدی بولے۔ وہ حجاب صحیح کرتی بولی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ گھبرا رہی تھی۔ بولنا تمہیں ہے، ہاں یا نہ؟ رحیل اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرا جواب ہے نہیں، ناز فوراً بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ رحیل بکھرے دل سے بولا۔ میں دیر رات تک بات نہیں کر سکتی، مارننگ اور نائٹ وش نہیں کر سکتی، میں ساتھ باہر نہیں جا سکتی، میں اسکول کے ملنے آ سکتی، میں گھر پر جھوٹ بول کر بار یا ملاقات نہیں کر سکتی، میں اپنی تصویر نہیں بیچ سکتی، میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے درمیان والی گفتگو نہیں کر سکتی۔ آپ سے یہ وجہ ناز مانو گھر سے یاد کر کے آئی تھی۔ مجھے سب منظور ہے، رحیل جواب میں بولا۔ سوچ کر بتائیے گا، اور ہاں میں شرکت بھی برداشت نہیں کرتی، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ اور جہاں رحیل صفدر پھسلا تھا ناز کی یہی گھوری پر، تو وہ گرفتار ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر ناز نے اسے اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا، تم بتاؤ اب، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا بتاؤں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ہفتے میں صرف ایک کال 5 منٹ کی، وہ بھی اس لیے تاکہ مجھے یقین ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس نے بغیر سوچے شرط رکھی تھی۔ ناز مسکرائی۔ حجاب کے اندر کی وجہ سے ہی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکا۔ اگر آپ نے شادی کے پہلے من بدل لیا اور سب ختم کر دیا تو؟ ناز نے آخری سوال کیا۔ یہ میرا اور تمہارا نہیں، ہمارا رشتہ ہوگا، فیصلہ میں یا تم نہیں، ہم کریں گے، رحیل نے جواب دیا۔ میں چلتی ہوں اب۔ ناز اٹھی، رحیل بھی ساتھ اٹھا۔ ابھی وقت ہے 10 منٹ پورے ہونے میں، ناز جواب تو دو۔ رحیل کا دل اداس ہوا۔ میں وقت کے پہلے کام کرنے کی عادی ہوں، اور ہاں اگلے جمعے کو کال کروں گی، مگر صرف
صرف 4:30 کی ہے نا؟ رحیل نے ناز کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا۔ ناز کافی متاثر ہوئی تھی مگر بولے بغیر چلی گئی۔ رحیل مسکرایا اور خود بھی باہر نکلا۔ اسی طرح ان کی ہفتہ یا 10 دن میں بات ہو جاتی اور وہ بھی صرف 4-5 منٹ ہی۔ اسی طرح چلتا رہا۔ تقریباً 5 مہینے رحیل نے کوئی ضد نہیں کی تھی، نہ تصویر، نہ میسیج، نہ ہی ملنے کی۔ ناز جب بھی اس سے بات کرتی زیادہ تر وہ اسے سنتا، بہت کم ہی بولتا تھا۔ ناز خوش تھی، یہ بات اس نے علینا اور سب سے چھپائی تھی۔ وہ سب نماز پڑھتی، تب تو اللہ کی معافی بھی مانگی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کی 4 منٹ سے زیادہ بڑی ناز کی ایگزام شروع ہوئے تو اس نے پورے 1.5 ماہ کال ہی نہ کی۔ رحیل کرتا مگر کچھ کرتا نہیں۔ اس کے اسکول کے باہر کھڑا ہوا، نہ اسے کال کر کے تنگ کیا۔ ایگزام کے بعد اس نے خود رحیل کو کال کی۔ سوری میں آپ کو کال نہیں کر سکی، ناز معذرت خواہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کیسے ہوئے ایگزام؟ رحیل کینٹین تک آیا چل کر، ارشان گارڈین میں تھا۔ یہ اسکول کا وقت تھا۔ کتنی دفعہ رحیل نے ناز کی کال کی وجہ سے کلاس بنک کر دیتا تھا۔ اچھے ہو گئے میرے، ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ چہکی تھی بدلے میں۔ رحیل مسکرایا۔ صحیح ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے ماما سے بات کی، انہوں نے تم سے بات کرنے کو کہا ہے۔ رحیل نے اسے حیران کیا۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ رحیل اتنی جلدی بات کرے گا اسے یقین نہیں تھا۔ تمہیں نمبر دے دوں گا، تم بات کر لینا ماما سے، وہ بولا۔ نہیں نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، وہ گھبرائی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، جب کرنی ہو تو بتانا۔ رحیل اس کی آواز سے جان چکا تھا کہ وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کل پارٹی ہے، کیا تم آؤ گی ناز؟ اس نے قدرے مان سے پوچھا۔ میرا آنا ضروری ہے، وہ بولی۔ کیونکہ پھر ویکیشن شروع ہو جائیں گی، میں ماما کے پاس لندن چلا جاؤں گا۔ رحیل نے وجہ پیش کی۔ پھر کب آئیں گے آپ؟ ناز کا دل ڈوبا تھا۔ پتہ نہیں، شاید ماما وہی ایڈمیشن کروانے کے لیے کہہ دے اور ہماری بات بھی نہیں ہوگی، وہ مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ اوہ، پر ہماری بات کیوں نہیں ہوگی؟ اسے نہ جانے کیوں اچھی نہیں لگتی تھی یہ بات۔ بے وقوف، لوکل کال نہیں کر سکو گی تم، اور واٹس ایپ تم یوز نہیں کرتی۔ رحیل اس کی حالت کا سوچ کر محسوس ہوا تھا۔ پھر رابطہ ختم ہو جائے گا ہمارا؟ ناز تو رو دینے کو تھی۔ شاید اگر واٹس ایپ پر میسج کرنا چاہو تو کر دینا، وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا۔ کیا واقعی اب ہم بات نہیں کریں گے؟ ناز ہمت سے بولی۔ اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو، خیر یہ بتاؤ آؤ گی کہ نہیں؟ اس نے دوبارہ وہی بات کی تھی۔ لیکن ارشان بھائی، اسے صرف ارشان کا ڈر تھا، وہ نہیں آئے گا، اسے کہیں اور جانا ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ کب آنا ہے؟ ناز لب کاٹتے بولی۔ شام 4 بجے، اس نے وقت بتایا۔ کوشش کروں گی علینا بھی ساتھ ہوگی، اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ہمارے بارے میں کچھ بت متانا اسے، رحیل نے اسے وارن کیا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی ذرا کام ہے، وہ یوں ہی کرتی تھی۔ رحیل نے اللہ حافظ کہہ کر کال بند کی۔ شام 4 بجے وہ جیسے آئی تھی علینا کو لے کر، اسے وقت رحیل اسٹیج پر آیا تھا، آس پاس بہت زیادہ لوگ تھے۔ یہ رحیل کے دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور فیئر ویل بھی تھا۔ شاید یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس نے بکے لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب نے تالیوں کا شور اٹھا، ناز کا دل دھڑکا۔ علینا سکون سے بیٹھی تھی۔ اسے جگہ پسند آئی تھی، وہ ایسی جگہوں کی عادی تھی، مگر ناز تو کبھی نہیں جاتی تھی۔ وہ بعد میں پوچھے گی ناز سے کہ اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ یہ سوچ کر سر جھٹکا اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی رحیل کا نام لیا جا چکا تھا، ورنہ وہ فوراً سمجھ جاتی۔ ناز نے کنکھیوں سے دیکھا، رحیل کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ اس نے علینا کے پیچھے خود کو چھپانا چاہا، مگر علینا تو علینا تھی۔ رحیل مائک لے چکا تھا۔ السلام علیکم پیارو، ارحم کو سالگرہ مبارک۔ جیسے ہی کچھ لوگوں کو پتہ ہے میں شعر و شاعری کا تھوڑا بہت شوق رکھتا ہوں، آج بہت ہی اسپیشل شخص کے لیے میں نے چند لائنیں لکھی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، صرف میرے لیے، تو شروع کرتا ہوں۔ اور ہاں، کوئی یہ لائن اپنے لیے نہ سمجھے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ناز مسکرا رہی تھی، اس نے نقاب سے چہرہ چھپایا تھا، مگر رحیل اسے پہچان گیا تھا۔ علینا نے نقاب نہیں کیا تھا، صرف حجاب، دونوں ایک ساتھ بیٹھی تھی اور بالکل سامنے رحیل اسٹیج پر کھڑا تھا۔ اب اس نے موبائل نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ رحیل مسکرا رہا تھا اور ناز۔ شروع کروں تو لفظوں میں، پہلی ملاقات ہماری، ویسے تو نظریں ملی 1000 سے ہیں مگر میری۔ ناز تو حیران تھی، اسے شرمانا تھا، مگر وہ گوری تیری ایسی کہ میں فدا تجھ پر اسی پل۔
اور جانا تو نے گورا تو ہوا وہ میرے لیے حسین پل، مگر رحیل تو اسے حیران کر گیا تھا۔ مگر افسوس افسوس صد افسوس جانا، یہ حسین پل مجھے میسر رہا تھوڑی ہی دیر تک۔ ناز نے ایک پل میں طے کیا تھا کہ یہ اس کی پسندیدہ نظم ہوگی۔ نظم ختم ہوئی، سب نے ہوٹنگ کی۔ نظم سے زیادہ رحیل کا انداز ہر کسی کو پسند آیا تھا۔ ناز ایک نظر رحیل کو دے کر فوراً اٹھی اور ارینا کو بھی اٹھنے کا کہا۔ اف ناز، تم صرف اس چند لائن کی نظم کے لیے آئی تھی؟ الینا کو غصہ آیا تھا۔ ہاں، لیٹ ہو جائیں گے، چلو، ناز جلدی سے بولی۔ الینا منہ بنائے اٹھی، دونوں ساتھ باہر نکلی۔ سچ بتاؤ، کچھ پا رہی ہو؟ ہماری دوستی کی قسم ہے تمہیں ناز، الینا نے اسے دھمکی دی۔ وہ رحیل بائی تھے، انہوں نے بلایا تھا مجھے۔ ناز انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا رہی تھی۔ لگا تھا مجھے سب رحیل کا نعرہ لگا رہے تھے۔ الینا مسکرائی۔ اچھا چلو، اب ناز اپنا حساب صحیح کرتی بولی۔ اب آئی ہو تو مل کر جاؤ، الینا ضبط کیے بولی۔ ڈر لگ رہا ہے ارشان بھائی بھی یہیں پڑھتے ہیں، لیکن شکر وہ آئے نہیں، ناز سوچنے لگی۔ پھر بہت بحث کے بعد ناز اندر واپس گئی۔ رحیل وہاں کہیں نہیں تھا۔ ایک لڑکی سے پوچھا تو اس نے کینٹین کی طرف بتایا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں بھی گئی مگر وہاں نہیں تھا، بلکہ پوری کینٹین میں صرف 3-4 لوگ ہی تھے۔ سب باہر تھے جہاں پارٹی زور و شور پر ہو رہی تھی۔ کینٹین بالکل خالی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی مگر اس نے سامنے کھڑی ایک لڑکی سے پھر پوچھا، ابھی جو اسٹیج پر پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ ناز بہت گھبرا رہی تھی، اسے ڈر تھا کوئی پہچان نہ لے اسے، حالانکہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، مگر وہ ڈرپوک بہت تھی۔ جی شاید وہ ادھر ہوں، فروا نے آگے کا اشارہ کیا۔ وہ شکریہ کہتی آگے بڑھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو شاید ڈریسنگ روم تھا یا کچھ اور، ناز سمجھ نہ پائی۔ وہ اندر گئی تو وہاں بھی خالی تھا۔ وہ مایوسی سے پلٹی مگر اسے کسی کی پرچھائی دکھی۔ اس نے پردہ ہٹایا، دھیرے سے تو سامنے رحیل تھا اور کوئی لڑکی جو رحیل کے گلے لگے کھڑی تھی۔ ناز کو اپنا آپ شرم سے ڈوبا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بہت مشکل سے قدم واپس بڑھانے چاہے مگر وہ لڑکھائی۔ آہٹ پر رحیل نے دروازے کی طرف دیکھا اور جھٹکے سے اس لڑکی کو خود سے دور کیا اور ناز کو دیکھنے لگا۔ ناز تیزی سے پلٹی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکلی۔ جس لڑکی سے اس نے رحیل کا پتہ پوچھا تھا وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں مٹھائی اور پانی تھا۔ پھر اس کے پیچھے رحیل بھاگتا ہوا آیا مگر وہ نکل گئی تھی، یہاں سے بھی اور اس کی زندگی سے بھی۔ رحیل غصے سے پاس پڑی ٹیبل پر زور سے اپنا ہاتھ مارا۔ اس کے پیچھے مرحا بھی آئی تھی۔ رحیل وہ کون تھی؟ مرحا نے عجیب انداز میں پوچھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، دفع ہو جاؤ مرحا، رحیل دھاڑا۔ وہ پاگل تھی، احمق کہیں کی، بات کلیئر کی جاتی ہے، اس طرح بہایا تو نہیں جاتا۔ مرحا کو اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر اس جیسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں اور وہ حق پر بھی ہے، تم جاؤ ابھی، رحیل دانت پیس کر بولا۔ سوری رحیل، مرحا اس کی حالت دیکھ کر بولی اور چلی گئی۔ رحیل سوچنے لگا کہ کال وہ نہ جاتا۔ فروا کے کہنے پر ناز کے باہر جانے کی کچھ دیر قبل وہ اسٹیج سے اترا تو ناز اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ جلدی جلدی باہر جانے لگا مگر رحیل، مرحا رو رہی ہے، فروا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رحیل حیرانی سے بولا، ابھی تو ٹھیک تھی، حنان سے اس کی لڑائی ہوئی ہے، آئی تھنک بریک اپ، تم چلو تو وہ کچھ کر ہی نہ لے۔ فروا اسے کھینچ کر اندر لے گئی۔ سامنے مرحا گھٹنوں کے بل بیٹھے رو رہی تھی۔ مرحا کیا ہوا ہے؟ رحیل ابھی گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حنان نے مجھے دھوکہ دیا، وہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، رحیل بولا۔ ہاں، اور تم دونوں کا ریلیشن تو 3 سال کا ہے، ایسے نہیں چھوڑ سکتا وہ تمہیں، فروا نے تسلی دی مرحا کو۔ اس نے خود کہا ہے ابھی مجھ سے، مرحا نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چپ کرو، بچیوں کی طرح روئے جا رہی ہو، رحیل نے اس سے کہا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ فروا تم پانی لاؤ کینٹین سے، اور تم اٹھو مرحا، رحیل بولا تو فروا باہر نکلی۔ تم حنان سے بات کرو گی نا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے؟ مرحا کھڑی ہوتی بولی۔ ہاں ابھی کروں گا، چپ کرو، رحیل بولا۔ تھینک یو سو مچ رحیل، وہ خوشی سے اس کے گلے لگی۔ کوئی بات نہیں، اب چپ کرو، اس نے کہا، اور تبھی ناز آ گئی تھی۔ مگر رحیل، مرحا بولتے بولتے رکی۔ دروازے پر کوئی تھا، فروا نہیں بلکہ کوئی نقابی لڑکی تھی۔ رحیل نے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا۔ مرحا گھبرا گئی، شکر توازن صحیح تھا ورنہ وہ گر ہی جاتی۔
سوچوں کا سما ٹوٹا تھا۔ فروا کی آواز پر وہ اسے باہر آ جانے کو بول کر جا چکی تھی۔ وہ کتنی دیر تک وہی کھڑا رہا۔ ناز شاید چلی گئی تھی۔ پھر 3 دن ہو گئے، ناز نے کوئی کال کوئی میسج نہیں کیا۔ آج اسے لندن جانا تھا۔ وہ بجھے دل سے گیا تھا۔ ناز کو پتا تھا کہ آج راحیل نے لندن جانا ہے، مگر اس نے رابطہ نہیں کیا۔ اور پھر ناز اور راحیل کے درمیان سب ختم ہو گیا تھا، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ 3 مہینے ہوئے تھے راحیل لندن سے واپس آ گیا تھا، مگر ارشان کے ساتھ کم ہی آتا۔ اس کے گھر پہلی دفعہ وہ رمل کی منگنی کے دوسرے دن آیا تھا، اس حادثے کے بعد سے۔ مگر ناز شاید بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ حال راحیل، اتنا کچھ ہوا 1.5 سالوں میں، مگر تم نے کچھ بتانے کی زحمت نہیں کی۔ ارشان بولا۔ بس اب جو ہوا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ راحیل بولا۔ دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا کرو رپلائی کرو، ارشان بولا۔ پھر دونوں نے بات کرنی شروع کی۔ انہیں جلد کچھ فیصلہ کرنا تھا، ورنہ ناز کا نکاح سمیر سے ہو جاتا۔ ادی، میں نے کر لی ہے ڈیل، وہ تیار ہیں عریض انکل کی ایک زمین دینے کو، حنزہ بولی۔ صحیح، اور تم نے دیکھا اسے؟ عدیان نے پوچھا۔ جہاں حنیفہ تھی وہاں کا کیمرہ صرف حنزہ کو دیکھنے کی اجازت تھی۔ ہم تمہارے روم کو اپنا بنا چکی ہیں وہ، حنزہ ہنستے ہوئے بولی۔ عدیان بھی ہنسا۔ میں سوچ رہی ہوں جب وہ سوئی ہو تو کچھ سامان پہنچا دیں ہم ضرورت کا، اور کوئی گھڑی بھی، وہ ٹائم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی، اور قرآن بھی نہیں ہے۔ حنزہ کو یاد آیا تو فوراً بولی۔ او چلو، تم جا کر سامان لے آؤ، جب وہ سوئی تو فرمان چلا جائے گا۔ عدیان نے فائل اٹھائی۔ حنزہ آفس آئی تھی۔ فرمان، کیوں تم جاؤ گے؟ دامر ہیں بھی نہیں، ٹینشن مت لو، حنزہ نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرایا۔ میں دامر سے ڈرتا تھوڑی ہوں، بس میں خود ہی نہیں جاتا، عدیان نے صفائی دی۔ حنزہ نے رخ بدلا۔ اور یہ نکاح کب ہوگا؟ فرمان بولا۔ وہ کیلوں سے فائلوں میں گھسا تھا، اب جا کے اس کی گردن اٹھی۔ پتہ نہیں، وہ اتنی جلدی راضی تو نہیں ہوگی، اور مجھ سے تو بالکل نہیں۔ عدیان کو اس کل رات کی ملاقات یاد آئی۔ چلو جی، نیا مسئلہ، فرمان نے ہاتھ گھما کر کہا۔ بتاؤ بھلا، ایسے کوئی کڈنیپ کر کے جاتا ہے؟ پتہ نہیں کب آئے گا کوئی۔ اف، وہ فرش پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا دل بیزار ہوا تھا۔ اسے وقت کا نہیں پتا تھا، حد ہو گئی تھی، اب اسے سب یاد آ رہے تھے۔ رمل، کھولا، دیبا، ناز، فرحت، تائی ظہر، چچی، سب اسے یاد آ رہے تھے۔ وہ اب رونے میں مشغول ہو گئی۔ ممانی جان، نائل بھاگتے ہوئے آیا۔ ہاں، کیا ہوا؟ زہرہ بیگم ولید صاحب کو چائے پکڑاتے ہوئے بولی۔ امی، میں نے اور عاتقہ نے پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، ناز آپی کہیں نہیں مل رہی ہیں، نائل پریشانی سے بولا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں سب ہی جمع تھے۔ کیا مطلب؟ ولید صاحب کب رکھے اٹھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتی ہوں۔ خولا فوراً سینے چڑھنے لگی۔ پیچھے سب حیران و پریشان تھے۔ ناز واقعی نہیں تھی گھر میں۔ سفیر اور ولید دونوں باہر نکلے تھے اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ بھابھی، اگر وہ نہ ملی تو؟ زہرہ روتے ہوئے بولی۔ مل جائے گی، فرحت خود بھی تو رو رہی تھی۔ سفیر بھائی اسے جان سے مار دیں گے، زہرہ فکر سے بولی۔ بے فکر رہو، انہوں نے کبھی تمہارے اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا، فرحت بیگم تسلی سے بولی۔ جی، میں نماز پڑھ لوں، دعا کریے ابھی، زہرہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ فرحت نے سر ہلایا۔ سفیر صاحب اور ان کی اہلیہ، فرحت بیگم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹی تھی، وارث، کھولا، ارشان اور رمل۔ ولید صاحب اور ان کی اہلیہ، زہرہ بیگم کا ایک بیٹا برہان اور 2 بیٹیاں ناز اور عاتقہ تھیں۔ وارث ایک کامیاب اور ایماندار ایس پی تھا۔ خولا نے BA کر لیا تھا، اسے ڈیزائننگ کا شوق تھا، مگر وہ پورا نہیں کر سکی اپنا خواب۔ ارشان B فارما کے 3rd ایئر میں تھا۔ رمل ترکی پڑھتی تھی، اسے صرف شفق تھا ترکی پڑھنے کا، وہ BA کی 2nd ایئر میں تھی۔ برہان افنان کے ساتھ ترکی گیا تھا، افنان اس سے کلاس آگے تھا، اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور سعودی چلا گیا۔ وہ 3 سال سے گھر نہیں آیا تھا۔ ناز 12ویں جماعت میں تھی اور آگے پڑھنے کا ارادہ تھا اس کا۔ عاتقہ 7ویں جماعت میں تھی، مروہ کے بیٹے نائل کے ساتھ۔ وہ سو کر اٹھی تو اس کے سامنے ہی ایک بیگ رکھا تھا ٹیبل پر۔ وہ ایک پل کو ڈری، مگر ہمت کر کے اٹھی۔ اس میں بہت سارا سامان تھا، کپڑے بھی تھے، اس کی ضرورت کا بھی، اور قرآن بھی موجود تھا۔ پھر وہ سامان جگہ پر رکھ کر باہر نکلنے لگی۔ اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں گھڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی اور کچن میں گئی، شیلف پر بھی سامان پڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سب سامان رکھا اور کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ وقت کا پتہ چل گیا تھا، اسے شام کا وقت تھا اور گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حنیفہ نماز پڑھنے لگی، پھر قرآن کھولا۔ وہ ترجمہ قرآن تھا، اس نے ایک صفحہ پڑھا اور اسے خولا یاد آئی۔ وہ فارغ ہو کر کھانا کھانے لگی۔ شفق، ہما آؤ، اندر آؤ، اندھیرا ہو چکا ہے، انیلا بیگم نے انہیں لان سے اندر آنے کو کہا۔
उफ, हर चीज़ में रोक टोक। हुमा के मुंह से निकले ही थे अल्फाज के अंदर से एक साथ दो चप्पल उसकी कमर पर लगे। वो झटके से पीछे मुड़ी थी। शफक के हंसने पर हुमा ने उसे देखा। अब वो दोनों अंदर भागी थीं। अवान बेटा, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। आसमा बेगम उसके रूम में आते हुए बोली थी। जी ताई अम्मी, पी रहा हूँ, अवान बोला और लैपटॉप में घुस गया था। हमजा से पूछा कब आना है उसे। आसमा बेगम बोली आ जाएगी, अभी तो शादी में वक्त है। वो मुस्कुराया। अदीबा, तुम घर भी आ सकती थी, फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने। रमल उसके पास बैठते हुए बोली। तुम्हें कोई मसला है। अदीबा उसे चाय दे रही थी। अदीबा ने रमल को मैसेज करके अपनी तरफ बुलाया था। नहीं, सोने जा रही थी। रमल बोली यही सो जाओ। दीबा मुस्कुराई। अब पहले जैसा नहीं रहा, सब नाज ने आने से इनकार कर दिया है, वो निकाह कर चुकी हैं। रमल बोली इतनी तेज निकली वो। अदीबा हैरत से बोली अच्छा किया उसने, और शुक्र बाबा को पैसे मिल गए, सुमेर के घर वालों को दे दिए उन्होंने। रमल तफसील से बोली शुक्र। अच्छा रमल, तुमने शान की कोई बात तो नहीं की ना उनसे उस रात के बारे में। अदीबा सवाल करते बोली नहीं, हनीफा ने तो कसम दी थी, मैंने बात नहीं की इस बारे में किसी से भी, और मुझे सच कहूँ तो यकीन नहीं, अरशान ऐसा कर ही नहीं सकता। रमल सांस खारिज करती बोली तो तुम हनीफा को झूठ कह रही हो। वो उसे देखते हुए बोली नहीं नहीं, वो मेरी दोस्त है, मैं उस पर एतबार करती हूँ, मगर दीबो मैं नहीं समझ पा रही कौन सही है और कौन गलत। रमल परेशानी से बोली मैं भी। अच्छा सुनो, परसों हम कहीं जाएंगे। अदीबा ने उसके बाल पीछे किए थे। कहाँ। रमल ने आईब्रो झुकाए। हनीफा से मिलने। अदीबा धीरे से बोली वाकई। रमल खुश हुई। कशान अली का मैसेज आया था। काफ़ी देर बाद वारस ने रिप्लाई किया कशान अली खान, आखिर तुम हो कौन। मैंने अच्छा किया हनीफा को तुम्हारे हाथ में देखा या नहीं, और मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, तुम हनीफा को खुश रखोगे ना। वारिस ने मैसेज सेंड किया। फ़ौरन जवाब आया वो मेरी बीवी है, मेरे साथ ही खुश रहेगी। कशान अली के मैसेज पर वारिस ने नंबर डिलीट किया और पुरसुकून हुआ। रनीन, हम सिर्फ आधे घंटे के लिए आए थे ना। मायदा उसे घूरते हुए बोली उफ लड़की, बस 5 मिनट और। रनीन ने जल्दी जल्दी हाथ चलाया। नहीं प्लीज़ अब चलो, उख नाराज़ होंगे। नाराज़ होंगे, मायदा घबराते हुए बोली नहीं होंगे। रनीन बज़िद थी। अजान की आवाज़ पास से आई। अच्छा ऐसा करो, तुम बाकी की शॉपिंग कर लो, मैं तब तक पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ाती हूँ। मायदा बोली ये हुई ना बात, जाओ तुम। रनीन खुशी से बोली लेकिन हिसाब से। हाँ, अभी हमें गोश्त भी लेना है। मायदा हिजाब दुरुस्त करती हुई बोली हाँ हाँ, ख्याल से खर्च करूँगी, तुम जाओ भी तो। रनीन ने आंखें घुमाई। मायदा मस्जिद की तरफ बढ़ गई। रनीन अब दिल खोलकर माल में घूम रही थी। एक्सक्यूज़ मी। रनीन ने उस शख्स को बुलाया जो उसके वाया को अपने जूते में दुबाए खड़ा था। जी बोलिए। वो पलटा। मेरा अबाया छोड़े, और आपको कैसे पता मुझे उर्दू आती है। रनीन हैरानगी से बोली अब अभी किसी से बात कर रही थी तो पता चला। वो बोला ओह अच्छा। रनीन मुस्कुरा कर बोली और अपने काम में लग गई। मैं बुरहान मलक। उसने हाथ बढ़ाया। अच्छा, मैं रनीन मलक। वो मुस्कुराहट जब्त किए बोली सेम सरनेम, बहुत खूब। बुरहान भी मुस्कुराया। क्या करती हैं आप। बुरहान थोड़ी देर बाद बोला पढ़ाई करती हूँ और हिफ्ज़ किया है मैंने। रनीन बोली और ट्राली घसीट कर आगे बढ़ी। माशाल्लाह, कहाँ रहती हैं आप। बुरहान भी एक पीछे आया। जद्दा में। रनीन अब काउंटर की तरफ जाने का इरादा कर रही थी। बुरहान की वजह से वो तंग हो गई थी। अरे मैं भी वही रहता हूँ और ये जॉब करता हूँ। वो मज़ीद मुस्कुराया। रनीन हैरान हुई मगर ज़ाहिर नहीं किया। उफ़ अल्लाह हाफिज़, मुझे अब जाना है। रनीन बोलकर आगे बढ़ गई। उफ़, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। बुरहान आंखें बंद किए बोला। वो सही मानों में मुतासर हुआ था रनीन से। मंगनी से एक दिन पहले की रात मूवी ख़त्म हो गई थी और अब दोनों हनीफा को देख रही थी। हनीफा ने गहरी सांस ली थी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब अदीबा ने मेरा एतबार नहीं किया था। हनीफा ने बात शुरू की। इस दिन हालात कुछ और थे। अदीबा तरफ कर बोली उस दिन के बाद तुम कई दिन आई थी, वो भी सरसरी सी मुलाकात के लिए। उसके कहते ही अदीबा ने रुख फेरा। अच्छा छोड़ो ये बात, आगे कर बात करो। रमल जल्दी से बोली होला अभी की बात पक्की वाली रात के 2 दिन पहले मैंने अरशान के अपार्टमेंट की तरफ गई थी। कई दिन से अरशान और मैं बहुत ज़्यादा करीब हो रहे थे। रमल, तुम जब गई तुर्की तो अदीबा ने तुम्हें भी छोड़ दी थी। पढ़ाई में अकेली हो गई थी इस वक्त। अरशान की मेरी बहुत बात होती थी, सब मामूल था। बस फिर अपार्टमेंट की तरफ में गई तो अरशान और रहील दोनों बात कर रहे थे। 2 साल पहले होला की बात पक्की की रात से 2 रोज़ कबल।
ارشان تم حنیفہ کو پسند کرتے ہو؟ رحیل نے کہا۔ حنیفہ دروازے کے پیچھے سے مسکرائی۔ پاگل ہو کیا؟ ارشان ہنسا۔ حنیفہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا مطلب؟ تو تم اور وہ ایک دوسرے کے آس پاس اتنا زیادہ کیوں رہتے ہو؟ رحیل نے اتنے لفظ کو کھینچا۔ نارملی بھی ہو سکتا ہے تمہیں بھی زیادہ سوچ رہے ہو۔ رحیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ارشان نے کہا۔ اوکے، لیکن برائی نہیں ہے اس میں سوچنا، ضرور اس کے بارے میں۔ رحیل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ بابا اور گھر پر کوئی بھی نہیں مانے گا، اس لیے سوچنا نہیں ہے مجھے۔ ارشان پاس بیٹھے نوید سے کولڈ ڈرنک کی بوتل لیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ نوید بولا۔ پتہ نہیں، بابا کہتے ہیں وہ ناجائز ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے سب، ارشان لاپرواہی سے بولا۔ حنیفہ برو دینے کو تھی، وہ جلدی سے واپس الٹے قدموں بھاگی۔ اس کے قدم بہت دھیرے تھے، اس لیے اسے آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ تو تم اس کے ساتھ فلرٹ اور ٹائم پاس کر رہے ہو؟ رحیل کی آواز ابھری۔ نہیں، ہم دوست ہیں۔ ارشان کی آواز آئی، ضرور مگر مدھم تھی۔ حنیفہ نے سنا نہیں صحیح سے۔ مجھے لگ رہا یوز کر رہے ہو باقیوں کی طرح اسے بھی۔ نوید کی آواز بھی حنیفہ کو دھیمی سنائی دی۔ زبان سنبھالو ورنہ کاٹ دوں گا، میرے گھر کی بیٹی ہے، میری عزت۔ ارشان تاڑا۔ یہ آواز اسے تھوڑی سنائی دی تھی مگر فرق نہیں پڑا اس سے، وہ چل پڑی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجی تھی۔ بابا کہتے ہیں وہ ناجائز ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے سب۔ وہ اداس تھی مگر اب سنبھل چکی تھی۔ آج کھولا کی منگنی اور بات پکی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ اپنا الگ کام ایک طرف لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا دیبا اس کے پاس آ کر بیٹھی، مگر 2 منٹ میں ہی کسی کے بلانے پر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ کاش وہ نہ جاتی اور پوچھتی کہ اس کی اداسی کا سبب۔ حنیفہ اسے سب بتا دیتی۔ اس کے فون پر کسی انجانے نمبر سے میسج آئے تھے، اس میں لکھا تھا، حنیفہ یہاں پر آ جاؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے پلیز۔ یہ میسج اسے عجیب لگا۔ اس کے نیچے ایڈریس تھا، ایک ہوٹل کے قریب ریسٹورنٹ جہاں حنیفہ اکثر جاتی تھی۔ کچھ مہمان رسم کے بعد چلے گئے تھے اور کچھ قریب بھی تھے۔ وہ مغرب کے بعد ہی نکل گئی تھی سوائے کھولا کے، اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ سارے راستے سوچتے نکلی تھی۔ کئی دفعہ اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ وہ واپس چلی جائے، مگر اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ اس نے کافی بھی منگا کر پی لی مگر کوئی نہیں آیا۔ تبھی فون رنگ ہوا۔ اس نے میسج کھولا تو لکھا تھا، جلدی باہر آؤ۔ وہ کندھے اچکائے باہر نکلی۔ وہ جیسے آئی باہر، کسی طوفان کی طرح ایک گاڑی آئی اور وہ اس میں نہ جانے کب بیٹھا دی گئی۔ وہ فوراً بے ہوش کر دی گئی۔ حال حنیفہ ذرا دیر کو رکی، دونوں خاموش تھی۔ پھر کیا ہوا؟ رمل کی لڑکھڑاتی آواز نکلی، ماضی۔ پھر اس کی آنکھ پتہ نہیں کیسے اور کب کھلی۔ اس کے سامنے ارشان صوفے پر سویا تھا۔ اس نے جہاں وہاں نظر دوڑائی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ وہ ہوٹل نہیں تھا، کوئی عام سا کمرہ تھا۔ اس نے اپنے اوپر سے چادر ہٹایا اور وہ دوسرے کپڑے میں تھی۔ اس کا دل بند ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ارشان نے کیا ہے۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے کپڑے کسی لڑکی کے ہی تھے۔ وہ اٹھی، پاس پڑے ٹیبل سے اپنا موبائل اور پرس اٹھایا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اس کا دماغ بند ہو گیا تھا۔ صبح ہو گئی تھی، یعنی وہ کل رات سے غائب تھی۔ حنیفہ عریض ملک ایک رات کی غائب تھی۔ وہ مرے قدموں سے اٹھی، دروازہ کھولا اور نہ جانے کتنے بوجھل قدموں سے وہ باہر نکلی۔ وہ جیسے باہر آئی، سامنے تخت پر رحیل سویا تھا۔ اسے بے ساختہ رونا یاد آیا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی رحیل اور شان نے۔ وہ آگے نہیں سوچ پا رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی، پرس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس کارڈ تھا۔ پیسے تھوڑے ہی تھے۔ وہ جلدی سے رکشہ کر کے بڑی مشکل سے گھر آئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ادیبہ اس سے اپنے لان میں دکھی۔ ادیبہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ وہ بھی حنیفہ کے پیچھے حنیفہ کے گھر آئی تھی۔ حال میں تقریباً سب جمع تھے۔ وہاں سب نے اسے گھورا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ سفیر صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ تایا جی میں کڈنیپ۔ وہ رکی، سفیر اس کے قریب آ چکے تھے۔ چپ، بالکل چپ۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا سفیر صاحب نے۔ وہ لڑکھڑائی مگر گری نہیں تھی۔ تایا جی میرا یقین کریں، میں کڈنیپ ہو گئی تھی، میں بہت مشکل سے واپس آئی ہوں۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ پورے حال میں سب پتھر بنے کھڑے تھے۔ واپس دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جیسی بے حیا لڑکی میرے گھر میں تو قطعی نہیں رہ سکتی۔ سفیر صاحب نے اسے بالوں سے اٹھایا۔ وہ درد سے کراہی۔ میرا اعتبار کرے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ پھر چلائی۔ سب گونگے ہو گئے تھے۔ شاید سچ بتاؤں، کہاں تھی اس دفعہ؟ فرحت بیگم بولی۔
تائی جی میں نے کچھ نہیں کیا، میں کہہ رہی ہوں مجھے کڈنیپ کر کے نہ جانے کہاں لے گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر 2 تھپڑ لگائے۔ حنیفہ ایک دفعہ پھر تڑپی۔ ادیبہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کو دفن کر دے، مگر وہ خاموش تھی۔ حنیفہ سب سے منت کر رہی تھی۔ حنیفہ پلیز سچ بتا دو، کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی؟ ادیبہ نے دل پر پتھر رکھ کر بولا۔ ادیبہ تم نہیں کہو ایسا، وہ بے یقینی سے بولی۔ اس کا سنبھال کے چلے گئے تھے۔ حنیفہ اپنے کمرے میں گئی، اسے کوئی گھر سے نہیں نکال سکتا تھا، وہ آدھے گھر کی مالکن تھی، اس کا حصہ تھا اس گھر میں۔ حال حنیفہ پھر وہ لڑکی کون تھی جس نے کہا تھا کر کے تم اس کے ساتھ تھی؟ کیا تم نے اسے بھیجا تھا؟ رمل بولی۔ نہیں، یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی، آخر بھیجا کس نے تھا اس کو؟ حنیفہ الجھی۔ شاید ارشان نے بھیجا ہو، ادیبہ بولی۔ رمل نے کافی غور سے اسے دیکھا۔ چھوڑو اسے حنیفہ، میں ارشان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دو، رمل مداوا کر رہی تھی۔ رمل ختم کرو یہ بات، اب تو شادی ہو رہی ہے میری۔ حنیفہ جبرن مسکرائی۔ تم ماضی بھول جاؤ، ادیبہ بولی۔ تینوں الجھی تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی، پھر تینوں دوسری باتوں میں لگ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد حنیفہ کو ہر کوئی کر دیتا تھا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی آئی ان کے گھر، حنیفہ گھر نہیں تھی۔ اس نے نہ جانے کیا کہا اور کیا دکھایا، سب اس کی بات کرنے لگے تھے۔ وہ جب گھر آئی تو فرحت زہرا نے اس سے معافی مانگی، سفیر ولید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، باقی سب نے سوری کی، ان سب میں وہ بس مسکرائی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ بدل گئی، سب کے لیے دیے رہتی تھی، مگر رمل کے آنے کے بعد وہ ذرا ماضی کی طرح ہو گئی تھی۔ تینوں سوچتے سوچتے سو چکی تھی۔ ماضی کا یہ باب کھول دیا تھا حنیفہ نے، مگر ابھی کئی باب کھلنے باقی ہیں۔